آج کی جو تقریب منعقد ہوئی ہے اس کا مقصد دو کتابوں کا اجرا تھا۔ پہلی کتاب تو اردو صحافت کی آبرو جن کو کہیے مرحوم خورشید پرویز صدیقی صاحب، ان کی اپنی کتاب ہے سبزی باغ کی کہانی میری زبانی، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا اجرا ہوا۔ اور دوسری کتاب جو ایک رسالہ ہے سہ ماہی ادبی دنیا، اس کا خصوصی نمبر آیا ہے جناب خورشید پرویز صدیقی مرحوم پر، یہ اس کا اجرا ہوا۔ اس سلسلے میں آج رانچی سے بھی متعدد دانشوران تشریف لائے ہزاری باغ، اور انہوں نے خورشید صاحب کے فکر و فن اور ان کی خدمات پر بھرپور اظہار خیال فرمایا۔ ہزاری باغ کے لوگوں نے بھی خورشید صاحب کے فن پر، ان کی خدمات پر، اور خصوصاً ان کی صحافتی خدمات پر بھرپور روشنی ڈالی ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ آئندہ جب کبھی موقع ملے گا تو خورشید پرویز صدیقی صاحب پر ایک بہترین منظم طریقے سے ایک سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ خورشید پرویز صدیقی بنیادی طور پر صحافی تھے، اردو اخبار میں پوری زندگی لکھتے رہے، سنگم، صدائے عام اور پھر فاروقی تنظیم اور اس طرح کے بہت سارے اخبارات میں انہوں نے کام کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ خورشید صاحب کا ایک پہلو اور تھا کہ وہ بہترین ادیب بھی تھے، اردو کے ناقد بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، اور انشائیہ پرداز بھی تھے۔ خورشید صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اسی لیے آج کی تقریب بات طے ہوئی کہ ایک سیمینار کیا جائے تاکہ ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے۔ یہ پروگرام جھارکھنڈ اور بہار کے مشہور صحافی جناب خورشید پرویز صدیقی صاحب کی کتاب کے رسم اجرا کے سلسلے میں ہے۔ خورشید پرویز صدیقی بہار اور جھارکھنڈ کے بے باک صحافی رہے، جنہوں نے صحافیوں کی آبرو پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ بے باک رہے، ان کا قلم کبھی کسی کے آگے جھکا نہیں، کبھی کوئی خوش آمدی جملہ کسی کا استعمال نہیں کیا۔ آج کی نئی نسل کو خورشید پرویز صدیقی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جہاں تک کہ خورشید پرویز صدیقی سے ہمارے تعلقات کے سوال ہیں، ہمارے کافی دیرونہ تعلقات ان کے رہے ہیں۔ ہمارے فیملی کے لوگوں سے بھی پٹنہ میں ان کی ملاقات رہی ہے۔ ہزاری باغ میں جب میں یہاں رانچی میں قومی تنظیم کی ذمہ داری جب میں نے سنبھالی، اس وقت رانچی میں خورشید صاحب سے ملاقات ہوتی رہی اور اخبار میں ہم لوگ لکھتے رہے۔ بعد میں ان کی علما پر میں خود فاروقی تنظیم میں آیا، اور صحافت کے بہت سارے گرو ہم نے ان سے سیکھے کہ بے باک صحافت کیا ہوتی ہے، صحافی کی آبرو کیا ہوتی ہے، اس میں بے باکی ہے، اس میں چھپا کے الفاظ کو کیسے بیان کیا جائے کہ تیر لگ بھی جائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ فن جناب خورشید پرویز صدیقی جاتے تھے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، اب ان کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، یہی ان کی یاد ہے، یہی ان کا ذخیرہ ہے۔ میں ڈاکٹر محمد ذکی اللہ مصباحی، ہزاری باغ۔ آج ہم لوگ گرانڈ پیلیس جو پاکویل روڈ میں واقع ہے، وہاں پر ہم لوگ بزم ظہیر غازی پوری کے بینر کے تلے یکجا ہوئے تھے، جس میں دو اہم کتابوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک کتاب ہے سبزی باغ کی کہانی میری زبانی جو خورشید پرویز صدیقی دنیائے صحافت کے عظیم شخصیت، اور دوسری کتاب ان کی شخصیت پر، یعنی خورشید پرویز صدیقی شخصیت پر مختلف محققین، پروفیسران، علمی دنیا سے تعلق رکھنے والے ادبی حضرات کا بہت ہی قیمتی مقالے کا مجموعہ ہے جو خورشید پرویز صاحب کی شخصیت پر ہے۔ آج انہی دونوں کتابوں کا اجرا بزم ظہیر غازی پوری کے بینر تلے اس گرانڈ پیلیس کے وسیع و عریض ہال میں ہوا، جو انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اور جس میں اس نشست کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس میں صرف باوقار، سنجیدہ اور ادبی دنیا اور مختلف میدان سے تعلق رکھنے والے عظیم شخصیتوں کا یہاں پر اجتماع تھا۔ ان کی باوقار موجودگی میں ان دونوں کتابوں کا اجرا عمل میں آیا۔ خورشید پرویز صدیقی صاحب جو فاروقی تنظیم کے ایڈیٹر تھے، ان کا انتقال کچھ ماہ پہلے ہی ہوا ہے، تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ان کی مطلب سیرت پر تھی، اور دوسری کتاب یہ انہوں نے لکھی سبزی باغ کی کہانی میری زبانی۔ تو سبزی باغ کی کہانی میری زبانی کا رسم اجرا یہاں ہزاری باغ میں گرینڈ پیلیس ہوٹل میں ہوا،
اور اس میں مطلب یہاں کے بہت سی علم حضرات نے شرکت کی اور رانچی سے بھی حضرات تشریف لائے، تو اسی سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کتاب رانچی سے کون حضرات لوگ آئے ہیں؟ رانچی سے دانش یاز آئے، غالب نشر صاحب آئے، کفیل احمد کیفی آئے، مکمل حسین صاحب آئے، یہ لوگ تشریف لائے اور سب نے اپنے اپنے اظہار خیال پیش کیا۔ یہاں زین نامش یہاں تھے، یہاں شہنواز احمد خان تھے، قاصر صاحب تھے، جو سب اچھے، سید عبید اللہ ہاشمی صاحب تھے، سب کی تقریریں ہوئیں، سب نے ان پر اظہار خیال کیا اور بہت اچھا یہ پروگرام رہا۔ اور میں آج کے نیوز ایڈیٹر جناب انور فدری صاحب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہر معاملے میں پیشویش رہے اور یہ بہت اچھا۔ اور یہاں کے مینیجر صاحب جو ہیں 12 اکتوبر 2025 کو گرانڈ پیلیس ہوٹل میں خورشید پرویز صدیقی کی ایک بہت نایاب تصنیف ہے سبزی باغ کی کہانی میری زبانی۔ اس کتاب کا اجرا رانچی میں ہو چکا ہے۔ رانچی کے اہل ادب حضرات کی گزارش پر یہ مشورہ ہوا کہ ہزاری باغ میں بھی اس کتاب کا دوبارہ اجرا کرایا جائے، چنانچہ رانچی سے دانش صاحب، کفیل احمد صاحب، شہنواز صاحب اور دوسرے جو اہل ادب حضرات ہیں وہ تشریف لائے اور بہت ہی اچھے انداز میں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ایک مجلس ہوئی، جس میں خورشید پرویز صدیقی صاحب کی جو صحافت میں خدمات عالیہ ہیں ان پر جناب ظفر اللہ صادق صاحب نے، سید عبید اللہ ہاشمی صاحب نے، زین رامش صاحب نے اور خود جو ناظم تھے چاند نظامی صاحب، ان تمام حضرات نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں خورشید پرویز صدیقی صاحب کی جو علمی خدمات تھی، صحافتی خدمات تھی، تاریخی خدمات تھی، ان تمام خدمات پر بہت مختصراً لیکن جامع کلام کیا۔ آخر میں چونکہ میں اس بزم کا صدر تھا اور صدارت کی کرسی سے میں نے بھی کہا کہ میرے تعلقات 1970-71 میں جب میں شمس الہدا کا طالب علم تھا تو بسا اوقات میں سنگم جایا کرتا تھا، اور میرے ایک عزیز دوست تھے محمد اظہار عالم صاحب جو سنگم کو غلام سرور صاحب کی باہر رہنے میں کی وجہ سے ایڈٹ کرتے تھے، اداریہ وہی لکھتے تھے۔ اس زمانے پرویز صدیقی صاحب سنگم میں کام کرتے تھے اور خورشید پرویز صدیقی صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ سب سنگم کے لب و لہجہ سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ پھر خورشید پرویز صدیقی صاحب جب آئے، رانچی آئے اور فاروقی تنظیم کی ان کو ذمہ داری دی گئی، تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ خورشید پرویز صدیقی صاحب نے اردو زبان و ادب کی حفاظت کے لیے اور صحافت کو عوام تک پہنچانے کے لیے جو خدمت انجام دی ہے اس پر آج کھل کر کے باتیں ہوئیں۔ وہ بہت ہی فخر کے ساتھ رہے، اور جیسا کہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، حضور پاک کا ایک ارشاد گرامی ہے، الفقر و فخری، الفقر و فخری، یعنی فخری ہمارا فخر ہے۔ تو اسی کی سمجھیے کہ اتباع کرتے ہوئے خورشید پرویز صدیقی صاحب نے تمام جھارکھنڈ کے مسائل کو، چاہے وہ آئلی ہوں، سیاسی ہوں یا دوسرے مسائل ہوں، یہ بہت ہی پاکی کے ساتھ، نہایت سمجھیے کہ احتیاط کے ساتھ حکومت تک ہماری آواز پہنچایا۔ اور خورشید پرویز صدیقی صاحب کا یہ ادب پر احسان ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جس کو میں نے قاموسی شخصیت لکھا ہے اپنے مضمون میں۔ وہ سب سے ملتے تھے، تواضع میں، انکساری میں، اور خود ہم کو یاد ہے کہ آپ جو میرا انٹرویو لے رہے ہیں، خود آپ کے ساتھ میں کئی بار ان کے گھر پہ گیا، میرے ساتھ ظفر اللہ صادق صاحب بھی تھے، اور ان کو بڑی فکر تھی کہ جھارکھنڈ میں اردو کی حفاظت کیسے ہوگی، اردو کا فروغ کیسا ہوگا۔ یہی گویا خورشید پرویز صدیقی صاحب کا
ओढ़ना बिछौना था। और चूँकि वो पटने से आए थे और पटने में गुलाम सरवर साहब, प्रोफेसर मोगनी साहब और बेताब सिद्दीकी साहब, उनकी तमाम जमात ने जो उर्दू के लिए काम किया था वही नक्श उनके जहन में महफूज था। लिहाजा इसी बिना पर वो चाहते थे कि झारखंड में भी उर्दू का फ़रोग़ हो। और उर्दू को चूँकि झारखंड सरकार ने दूसरी सरकारी ज़ुबान तस्लीम कर लिया है, इसलिए मदारिस में, मकातिब में, स्कूल में, कॉलेजेस में उर्दू की पढ़ाई हो, उर्दू की किताबें मुहैया कराई जाए। जैसे बिहार में टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन है, टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन उर्दू किताबें शाये करती हैं। झारखंड में कोई टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। लिहाजा उनको बड़ी फ़िक्र थी और इस फ़िक्र में झारखंड की जुमला अवाम शामिल थी कि साहब उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग को दामे दिर में सुखने हर तरह काम करना चाहिए। चुनांचे अंजुमन तरक्की उर्दू ने भी अभी 1 साल पहले बड़ा इजलास किया, रांची में किया, और हुकूमत तक अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ पहुंचाया है कि साहब उर्दू का जो मसला है ख़ास के स्कूलों में बहाली का वो हल हो जाए। क्योंकि उर्दू से MA करके और ख़ास करके मदरसे की जो सर्टिफिकेट है जो जैक देती है आलिम और फाजिल की, जिसकी मसावियाना हैसियत तय हो चुकी है, आलिम को BA के बराबर और फाजिल को MA के बराबर तस्लीम किया गया है, इन दोनों असनाद के हामिलीन को भी सेकेंडरी स्कूल में बहाली का हक़ दिया जाए। अभी मालूम हुआ है कि यह हक़ से उनको महरूम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, हम आलिम को BA और फाजिल को MA नहीं मानते हैं, इसलिए कि जैक को ये हक़ नहीं था। जैक को सिर्फ मौलवी तक की सनद देने का हक़ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हक़ नहीं था तो जैक ने क्यों आलिम का एग्ज़ाम लिया, क्यों फाजिल का एग्ज़ाम लिया, क्यों नताइज शाये किए और उनको असनाद दिए हैं। लिहाजा ये तहरीक चल रही है और मैं तमाम उर्दूदा हज़रात से, ख़ास करके मदरसा के अहले मदारिस से भी, उनके मुंतज़मीन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस काम को या इस तहरीक को आगे बढ़ाएँ और हुकूमत वक्त के साथ बात करें, ताकि जो हमारे मदारिस के फ़ुज़लाए कराम हैं उनकी तादाद हज़ारों में है और उनकी बहाली का जो मसला ज़ेर गौर है वो मसला हल हो जाए। आज की ये नशस्त बिलखुसूस परवेज़ सिद्दीकी साहब की सहाफ़ती ज़िंदगी के उन्वान पर मुनक़्क़द की गई थी, जिस पर बहुत खुले दिल के साथ तमाम बातों को रखा गया और हम लोगों ने आखिर में दुआ किया कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। ये बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत खुश असलूबी के साथ इस मजलिस का इनेकाद हुआ और सब लोगों को हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया। ख़ास करके वो मेहमान जो हमारे रांची से आए थे, उन्होंने इस काम के लिए अपना वक्त सर्व किया था, हम खुद शुक्रगुज़ार हैं और उन तमाम लोगों के जो आज की मजलिस में हाज़िर हुए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को मौकूफ़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कफ़ील अहमद कैफ़ी। आज हज़ारीबाग में एक बज़्म का इनेकाद किया गया जिसमें ज़हीर गाज़ीपुरी के हवाले से ये बज़्म था, जिनमें 2 किताबों की रोनुमाई भी हुई। उनमें पहली किताब जो परवेज़ सिद्दीकी के गोशे के हवाले से है, अदबी दुनिया सहमाही रांची, जिनके मुदीर आला डॉक्टर गालिब नश्तर और मुदीर दानिश अयाज साहब हैं। दूसरी खुर्शीद परवेज़ साहब की अपनी किताब है जो सब्ज़ी बाग की कहानी मेरी ज़बानी। इन दोनों किताब की रस्म इजरा यहाँ हुआ और इनके साथ साथ आज का जो मकसद था, हमारे इस बज़्म के सदर शाहनवाज़ अहमद ख़ान साहब, जो एक अहले ज़बान और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, उन्होंने अपनी सदारती खुतबा में परवेज़ सिद्दीकी साहब, जो मारूफ़ सहाफ़ी और हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़ैन रामिश सर ने, जैसा कि परवेज़ सिद्दीकी के हवाले से कहा कि परवेज़ सिद्दीकी उर्दू सहाफ़त में झारखंड के आबरू हैं।
تھے ہیں اور ابھی تک ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے جو ان کے شانہ بشانہ نظر آئے. اور رانچی سے ہمارے اور بہت سارے مہمان آئے جن میں ہمارے پروفیسر شاہنواز خان، ہمارے ماسٹر منور صاحب، دانش ایاز صاحب، ڈاکٹر غالب نشتر صاحب. ان لوگوں نے عظیم نٹکھٹ عظیم آبادی کے پر لبیک کہتے ہوئے ہم لوگ یہاں آنے کا کام ہم لوگوں نے کیا. اور اردو کے فروغ میں جو ہمارے اکابرین اور اسلافین نے جو اپنی ادبی خدمات سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، ان کی پذیرائی کیسے ہو، ان سبوں کی ہم لوگوں نے یہاں باتیں کی. اور آگے اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں جن سے اردو کی نشو و نما آگے طے ہوتا رہے اور ان کے فروغ کے لیے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں. اگر اس لیے کہ اگر اردو کے فروغ میں ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو نہ طے کریں تو اردو کہیں نہ کہیں آج پیچھے ہوتی جا رہی ہے. اور جس طریقے سے سرکار، بلکہ اگر کہیں سرکار کی بھی جو جس ذہنیت سے سرکار کام کر رہی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اردو پہ وہ کسی طریقے کی ان کے بقا کے لیے، ان کے فروغ کے لیے وہ اپنے کنسیڈریشن میں بھی لا رہے ہیں. ایسی باتیں نظر نہیں آتی ہیں. تو ان مختصر ہم یہی کہیں گے کہ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں وہ اردو کیسے جانیں، کیسے پہچانیں، اور جو ہمارے اسلافین نے ادبی خدمات، سماجی خدمات، وہ چاہے جس حیثیت سے ہم لوگوں کو اردو کے لیے ہم لوگوں کو اردو کا جو ثروت ملا ہے، جو اثاثہ ملا ہے، اس کو ہم کیسے بچائیں. یہ ہماری ایک کلیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے اردو کے بقا کے لیے کام کرتے رہیں. آج اس پروگرام میں ایک خاص بات ہوئی کہ جیسا کہ خاص بات یہ ہے کہ اگر جھارکھنڈ میں ووٹ کی بات آتی ہے تو ووٹ کئی ناموں پہ لیا جاتا ہے، لیکن اس بزم میں آج ایک نعرہ کہیں کہ اگر اردو نہیں تو ووٹ نہیں. ہم اتنے ہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. شکریہ. میں محمد دانش ایاز، مدیر ادبی دنیا، جس کا آج اجرا ہوا، یہ دوسری مرتبہ اجرا ہو رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے بڑا پروگرام آپ کے انجمن مسافر خانہ میں ہوا تھا کچھ دن پہلے رانچی میں. جی، میں رانچی سے ہم لوگ یہاں چل کر کے ہزاری باغ آئے ہیں نٹکھٹ عظیم آبادی کی دعوت. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا. امید ہے کہ اس طرح کا پروگرام آگے بھی ہوتا رہے گا، چونکہ ظہیر غازی پوری کے بینر تلے یہ پروگرام ہوا ہے. اس لیے امید کرتے ہیں کہ ظہیر غازی پوری کے شخصیات، ان کے ادبیات، ان کے شعریات جو بھی ہوں، ان کی چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میگزین اور کتاب دونوں کا اجرا ہوا، چونکہ سبزی باغ کی کہانی میری زبانی یہ خورشید صاحب کی خود کی لکھی ہوئی تھی، اور جو میگزین خورشید صاحب پر جو خصوصی گوشہ نکالا گیا وہ ان کے حیاتی میں یہ گوشہ کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں اس میں 2 گوشہ ہے، بعد الموت قبل الموت. تو یہ میگزین آنے کے بعد لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لگی ہے اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی کر رہے ہیں، تبصرہ پڑھ بھی رہے ہیں، تبصرہ بھی کر رہے ہیں، تجزیہ بھی کر رہے ہیں.